بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مکمل نقشہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یاد رہے کہ اکثر لوگ جب شہادت عباس کا سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا نقشہ ابھرتا ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں یہ عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی جو ان کے ساتھ واقعہ کربلا میں موجود تھے۔ ناظرین، کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار اور گفتار کے بارے میں جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بچپن سے لے کر شہادت تک حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے تمام حالات پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ 7 رجب، کچھ روایات کے مطابق 4 شعبان 26 ہجری بمطابق 645 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جب ان کی پیدائش کی خبر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو انہوں نے اللہ کے شکر گزار ہونے کے طور پر زمین پر سجدہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو اپنی باہوں میں لیا اور دائیں اور بائیں کانوں میں بالترتیب اذان اور اقامت پڑھی۔ پھر نئے پیدا ہونے والے بچے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارا چہرہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولیں۔ ان کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقے کی تقریب کی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کا نام عباس رکھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے وقت بھی پیش آیا۔ جب اس وقت انہوں نے آنکھیں کھولیں تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی باہوں میں لیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ یہ بیٹا جس کا نام انہوں نے عباس رکھا ہے، جس کا مطلب ہے ایک بے داغ شیر، بہادری کے ایسے ہی کام کرے گا اور جو زندگی اور موت کے خوف کے بغیر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ یہ بھی ان کی خواہش تھی کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مستقل ساتھی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کی اور 14 سال کی عمر تک ان کی بھرپور رہنمائی کی۔ اگلے 10 سال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی محتاط نگاہ میں اور آخری 10 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزارے۔ اسی طرح یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کے بہت سے شعبوں میں کمال حاصل کیا۔ ان کی بہادری، دلیری، جرأت مندانہ نقطہ نظر اور جنگی سپاہی کا فن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ورثے میں ملا تھا، اور یہ جمال لڑائیوں میں بہت اچھی طرح ثابت ہوا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں صبر اور برداشت کا درس دیا۔ ان کی شیر دل وفاداری اور خود قربانی کی فطرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی زینب کے ساتھ کی رفاقت کا نتیجہ تھی۔ جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی طور پر وہ مکمل طور پر ثابت قدم تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک ماہر عالم بھی تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے فرائض اور احکامات اسلام کے مطابق ادا کیے۔ وہ اپنے خیالات، الفاظ اور اعمال میں پاک تھے۔ وہ قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کے مطابق سختی سے زندگی گزارتے تھے۔ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا اور تربیت دی، اسی طرح سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھایا اور تربیت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زندگی اور موت کے اسرار کو پوری طرح جانتے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی حقیقی روح کو مکمل طور پر اپنے اندر سمو لیا تھا۔ یاد رہے کہ ایک آدمی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش، تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ تھا، اس کو نہ تو دنیاوی زندگی سے وابستہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی موت سے ڈرایا جا سکتا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے اس کا مکمل جواز پیش کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کی بیٹی لبابہ سے شادی کی اور ان کے 2 بیٹے فضل اور محمد تھے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ لبابہ کربلا میں موجود تھیں اور ان کا بیٹا محمد وہاں شہید ہوا۔ کہتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہوئے اور اپنے بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے پورے خاندان کو بھیج دیا
انہوں نے سب کچھ اپنے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ بھال کے سپرد کر دیا۔ پھر انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو مشکل سے 12 سال کے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے قریب آنے کو کہا اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ دیتے ہوئے کہا کہ حسین، یہ بچہ میں تمہیں سونپ رہا ہوں، وہ آپ کی عظیم قربانی کے دن میری نمائندگی کرے گا اور آپ کے عزیزوں کے دفاع میں اپنی جان دے دے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، عباس میرے بچے، میں حسین سے آپ کی بے پناہ محبت کو جانتا ہوں، اگرچہ آپ اس کے بارے میں بتانے کے لیے بہت کم عمر ہیں، لیکن جب وہ دن طلوع ہوا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں کے لیے کسی قربانی کو بہت بڑی نہ سمجھے۔ ناظرین، یہ 657 عیسوی کی بات تھی جبکہ عظیم قربانی کا موقع 680 عیسوی میں کربلا کے میدان جنگ میں پیش آیا، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی افواج کے خلاف تیار کھڑے تھے۔ یہ برائی کے خلاف اچھائی اور غلط کے خلاف حق کی جنگ تھی، اور تاریخ اسلام میں کربلا کی جنگ عظیم قربانی، عظیم جرت اور ایک منصفانہ مقصد کے لیے لگن کا ایک اہم نشان بن گئی ہے۔ ناظرین، یوں کربلا کی جنگ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمانڈر تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے آخری الفاظ یاد کرتے ہوئے یزید کی بری قوتوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ یاد رہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھائی کے لیے بے لوث وفاداری اور محبت کی ایک مثال ہے۔ یہ ایک ایسے جنگجو کی کہانی بھی ہے جس نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایک منصفانہ وجہ تھی۔ دوستو، ہم آپ کو کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور آپ کی شہادت کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہلی جنگ تب دیکھی جب وہ صرف 11 سال کے تھے۔ یہ صفین کی جنگ تھی۔ ایک دن وہ میدان جنگ میں مکمل نقاب پوش اور بختر بند نظر آئے۔ جب ابن شاہ اور بہادر اور مشہور شامی جنگجو نے اس نقاب پوش شخص کو دیکھا تو اس نے اپنے 7 بیٹوں میں سے ایک سے کہا کہ اسے قتل کر دو۔ اس کی بجائے اس کے بیٹے کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح دوسرے 6 بیٹوں نے اس نقاب پوش سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب اپنی اجل سے جا ملے۔ آخر کار لبنان الشور اخود آگے آیا اور اسے بھی اسی انداز میں پیٹا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس نقاب پوش جنگجو کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا اور کسی نے لڑنے کے لیے آگے آنے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقاب ہٹایا تو لوگ حیران ہوئے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے وارث عباس تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی اس شان پر ایک بار کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ پیارے دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت، احترام اور پیار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنا گہرا تھا کہ وہ جس زمین پر چلتے تھے اس کی پوجا کرتے تھے۔ در حقیقت یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی دھول وہ اپنی آنکھوں پر لگاتے تھے۔ دوستو، واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی کو ترجیح دینے پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کوفہ میں موجود تھے، پیاس محسوس کی اور اپنے خادم قمبر سے پانی مانگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قدموں میں اچھل پڑے اور وفادار نوکر کو منع کرتے ہوئے اپنے مالک کے لیے پانی لانے کے لیے دوڑا۔ جتنی جلدی ممکن ہو پانی لے جانے کی جلدی میں اس نے اسے اپنے کپڑوں پر گرا دیا۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقریر میں رک گئے اور آنسو ان کے گالوں پر بہہ گئے۔ جب ان کے وفادار پیروکار نے ان کے آنسوؤں کی وجہ پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیش گوئی کے الفاظ کہے جو 20 سال بعد سچ ثابت ہوئے۔ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے آج اپنے بھائی حسین کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے جوش میں پانی سے کپڑے گیلے کیے ہیں، ایک دن آئے گا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی پیاس بجھانے کی کوشش میں ان کے جسم کو خون میں بھگو دیا جائے گا۔
پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کی۔ روایات کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے مدینے سے نکلے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور امام کے خاندان کے تمام افراد نے ان سے محبت کی۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ جب شمر بن ذوالجوشن یزید کی فوج کا دوسرا کمانڈر امام حسین کے کیمپ کی طرف آیا اور پکارا، میرے بھانجے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کہاں ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ اسے جواب دو، کیونکہ اس کے باوجود کہ وہ بدعنوان ہے، وہ تمہارے رشتہ داروں میں سے ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ شمر نے جواب دیا، میرے بھتیجے، میں نے عبید اللہ ابن زیاد سے آپ سب کی حفاظت کے لیے خاص طور پر پوچھا ہے، تو تم کیوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم طاقتور یزید کی فوج میں کیوں شامل نہیں ہوتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حقارت سے دیکھا اور جواب دیا، خدا کا غضب ہو تم پر اور تمہاری تجویز پر۔ خدا کے دشمن، آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہم اپنے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو گمراہ یزید سے جوڑیں؟ شمر نے رخ موڑا اور غصے سے چلا گیا۔ ایک اور کوشش یہ بھی کی گئی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے کیمپ میں لے جایا گیا، کیونکہ ان کے دلوں میں وہ ان کی جان لیوا بہادری سے خوف زدہ تھے۔ کہتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے درباری تھے اور ان پر بہت اثر و رسوخ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام البنین جریر کی کزن تھیں، جنہیں پورا یقین تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ٹھنڈے خون میں ذبح کیے جائیں گے۔ اسے اپنے 4 بھتیجوں عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قتل عام کرنے کا خیال بھی پسند نہیں آیا۔ اس نے ابن زیاد سے اپیل کی کہ وہ اپنے بھانجے کی جان بچائے۔ ابن زیاد نے یہ درخواست قبول کر لی اور جریر نے فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اس سے اس کے بھائیوں سے کہو کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت ترک کر دیں اور ابن زیاد کی طرف آئیں اور اپنی جان بچائیں، کیونکہ وہ وقت بہت نازک تھا۔ اس نے یہ خط عرفان نامی شخص کے ذریعے بھیجا۔ قاصد نے یہ خفیہ خط حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، جنہوں نے اسے پڑھ کر مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا۔ اس نے خط کو پھاڑ دیا اور عرفان کو آگاہ کیا، فوراً چلے جاؤ اور میرے چچا جریر بن عبداللہ سے کہو کہ ہم حسین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور ہم کبھی ابن زیاد سے حفاظت نہیں مانگیں گے۔ ہم اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اپنے پیارے حسین اور اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب عرفان نے جریر کو یہ پیغام دیا تو وہ بہت مایوس اور اداس تھا۔ اسے یقین تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دعوت قبول کر لے گا۔ بظاہر وہ بھول گیا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے شیر کا بیٹا تھا، جسے اپنی جان سے زیادہ اسلام اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرواہ تھی۔ پیارے دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم شکل اور پورے عرب میں ایک جنگجو کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی شہرت نے دشمنوں میں بہت زیادہ شدت پیدا کر دی تھی۔ جب اس بے خوف شیر نے میدانوں میں اپنا ظہور کیا تو دشمن نے اسے دریا تک پہنچنے سے روکنے کی پوری کوشش کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیری اور بہادری سے ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان سے خطاب کیا، ہم خود ہاشمی قبیلے کی تلوار ہیں اور آپ کا خون بہانے کے لیے تیز دھاروں سے تیز ہیں۔ حق کے مخالفین کے بیٹے، افسوس، اگر ہمارے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے اور ان مصیبتوں کو دیکھتے جو ان کی اولاد کو بھگتنا پڑ رہی ہیں تو وہ واقعی آپ سے دکھی ہوتے۔ تلواروں کے نیچے موت تسبیح کر رہی ہے، کیونکہ ہمارا بھل جنت ہے۔ لعنت ہو اس دنیا پر اور اس کی عارضی لذتوں پر، تم سب جہنم کی آگ میں بھونے جاؤ گے۔ یہ الفاظ سن کر دشمن نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے باک شیر ایک زوردار گرج کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر اس شخص کو ذبح کیا جو ان کی پہنچ میں آیا۔
دوستوں کہتے ہیں عمر بن سعد کی افواج میں ایک شخص تھا جس کا نام مرید بن صدف تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت